حکومت اور تحریک انصاف کے مابین جماعت اسلامی کے ذریعے بات چیت کا راستہ کھل چکا ہے۔ دونوں جانب مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں پرویز خٹک، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید شامل ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کو مذاکرات کا سگنل دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس میں عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مدعو کیا گیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد الیکشن کی متفقہ تاریخ کا تعین کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان واضح طور پر مذاکرات میں رکاوٹ ڈالتے نظر آ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں۔ یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست، لہذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں۔ جبکہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو عدالت کی جانب دیکھنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر خود مسائل حل کرنے چاہیے۔ لیٹس واچ دی اسپیکر۔ محمد مالک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ سیاستدانوں کو کبھی بھی سپریم کورٹ میں یا عدالت میں معاملات لے کر نہیں جانا چاہیے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ وہیں جا کے حل ہوتا ہے اور الیکشن کا معاملہ تو شاید وہاں سے بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے خیال سے ڈائیلاگ سے یہ معاملہ حل ہوگا؟ نہیں، کوائٹ فرینکلی یہ ڈائیلاگ سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ حل ہوگا جس سے اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کرتی ہے۔ گورنمنٹ کی پوزیشن بھی ڈکلیئرڈ ہے، وہ اس سے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ان کے آپشن نہیں ہے پیچھے ہٹنا، وہ دونوں ہی دو قدم پیچھے ہٹنا افورڈ نہیں کرتے۔ جواب کا تو کیا ہے، لیکن اب تک آپ کو کیا لگا ہے جائے گی کہ نہیں؟ اب تک آپ کو کیا لگا ہے؟ پارلیمان میں آرمی چیف تشریف لے گئے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، اوور آل جو ایک تاثر ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب کیا ہوگا؟ پر یہ دو کیمپ بڑے کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم بات کرنے پہ تیار ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پروگرام میں تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ 1 قدم بڑھائے، ہم 3 قدم بڑھنے پہ تیار ہیں، ہمارے سے بات تو کریں، مسٹرس بہت زیادہ ہے۔ بٹ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائنز ڈرا ہو چکی ہیں، لیکن سپریم کورٹ ایک ان اٹ سیلف ایک ادارہ ہے، اگر اس کے حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو کیا ہم سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ ہوتا دیکھیں گے؟ یہ خدا نہ خواستہ بڑی ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوگی اگر سپریم کورٹ کے احکامات نہ مانیں گے، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال تھا کہ بندیال صاحب could have handled things better، اور وہاں بھی بہت زیادہ پرسنلائز ایکشن آنا شروع ہو گیا کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ جو فلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، جو فلی سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ آپ کو بنچ دیکھ کے فیصلہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ سو وہاں بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے۔ آئی وش یہ نہ ہوا ہوتا، اس لیے تو میں نے کہا یہ ہم بڑے ہی خطرناک اسٹیج میں داخل ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی چنگاری پورا ایکسپلوڈ کر سکتی ہے نظام کو۔ انٹرسٹنگ۔ اطہر کاظمی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس وقت ہمیں 2 کیمپس نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں آپ کو ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت ڈائیلاگ چاہیے ہی نہیں، سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لے لیا ہے، اگر آپ ڈائیلاگ میں جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، ٹائم دوسری طرف کو مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں بات چیت کو لے کے چلنا چاہیے آگے، بات چیت سے منع بھی نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کیا یہ بہتر ہوگا کہ ڈائیلاگ کے تھرو معاملہ حل کیا جائے؟ دیکھیے، سیاست میں بات چیت تو آپ کو کرنی چاہیے، لیکن بات چیت کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت ایک بالکل واضح فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، وہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل درآمد ہو۔ اگر وہ الیکشنز ہی کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بھی فرمایا کہ جناب ہم نہیں کروائیں گے، ایون کہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رویہ درست نہیں ہوا تو اکتوبر میں بھی ہم نہیں کروائیں گے، تو ایسے ماحول میں آپ بات چیت کر کے اس وقت کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، زرداری صاحب ہو جائیں یا پی ڈی ایم والی معزز قیادت ہو جائے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سیاست بند کمروں کے اندر رہے، اندر ہی 4 بندے بیٹھ کے جناب بات کر لیں، ضرور بات کریں، ہونی چاہیے بات چیت، لیکن اس سارے نظام کے اندر عوام بھی تو سٹیک ہولڈر ہے نا۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ آپ نے انتخابات کروانے 90 روز میں، اس کے اوپر
کون سی ایسے مذاکرات ہوں گے, کون سی ایسی چیز وہاں پہ ہوگی جو ان کو سپریم کورٹ کا حکم سمجھ نہیں آیا, ان کو آئین سمجھ نہیں آیا, لیکن اس بند کمرے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے گی جس کے نتیجے میں انتخابات ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات چیت سے کوئی فائدہ ہوگا. ہاں, حکومت کو لیجٹیمیسی ملے گی, ان کو تھوڑا ٹائم ملے گا, ان کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی. جب آپ دباؤ کا ذکر کرتے ہیں, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ زرداری صاحب جیسا زیرک سیاستدان اب یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو پاپولر نہیں ہے, اس نے 30 ہزار دے کے بندے رکھے ہیں. کیا 30 ہزار بندے رکھ کے آپ یہ حالت کر دیتے ہیں کہ 13-14 جماعتیں آپ کے خلاف جو ہے اس حالت میں پہنچ جاتی ہیں, باقی جو نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ بھی سخت دباؤ میں ہیں, اسی وجہ سے وہ اتنے مذائقہ خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں. دباؤ کس چیز کا ہے؟ دباؤ اسی چیز کا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم آئین کو یہاں پہ ایک طرح سے سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں, پس پشت رکھ رہے ہیں, اور اپنے مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دباؤ حکومت کے اوپر بھی ہے, دباؤ خان صاحب کے اوپر بھی ہے. رائٹ, جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں وزیر داخلہ نے بڑا کھل کر سٹانس لے لیا, ذرا دیکھیے ان کو. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے, اور اسی سال ہوں گے. مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب, جتنی کلیئر پوزیشن گورنمنٹ نے لے لی ہے, اس کے بعد کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈائیلاگ کے تھرو ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں, حکومت جو اس کی خواہش ہے کہ فرسٹریٹ کرے عمران خان صاحب کو, اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ کیونکہ جیسے شروع میں بھی پروگرام کے بات کی گئی, اگر کوئی ایسا ملک ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی آئین کی حکمرانی ہوتی تو ظاہر ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے تھے. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ویلز ود ان ویلز کام کرتے ہیں, تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہے 90 روز میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز جو ہے وہ بہت زیادہ رہ نہیں گئے. انہوں نے جلسہ جلوس کیا, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے استعفے دے دیے, اسمبلی ڈسالو کر لی, جو بھی آئینی قانونی طریقہ سے عمران خان استعمال کر چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ نہ تھا کہ وہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں. تو کیا وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کی تمام جو اسٹیبلشمنٹ حکومت ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, طاقت ہے, ریاستی طاقت ہے, تو یہ عمران خان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. رائٹ. سو قاضی صاحب, اوور آل اگر ہم یہ دیکھیں, ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ عامر صاحب نے کہ کوئی زیادہ مزید آپشنز اب نہیں رہ گئے خان صاحب کے پاس. کہہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب بھی, عمران خان بھی, کہ ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے, لیکن سڑکوں پہ بھی وہ آ چکے ہیں. اس کے بعد اب مزید اور کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر آنا ہے؟ سو ان اے وے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو چاہ رہی تھی وہ تقریباً ان کو وہ اچیو کر لیا ہے. سال سے زیادہ ان کی گورنمنٹ کو ہو گیا ہے, الیکشن کی طرف ابھی جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے, اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم نے نہیں الیکشن کروانے. دیکھیں, کسی بھی جمہوری معاشرے یا ملک میں آپ سیاست جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع کرتے ہیں. آپ کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے وہ آپ اپنے جو معروضی حالات ہیں, جو آپ کا آئین ہے, اس کے مطابق آپ بناتے ہیں. اب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسمبلی توڑیں گے تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے. خود حکومت والے کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم انتخابات کروا دیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی بنائی, اس قانون کے مطابق, اس آئین کے مطابق انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی, اور ان کو پتا تھا کہ 90 روز میں ہمیں انتخابات مل جائیں گے. اب دوسری طرف جو حکمراں اتحاد ہے وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہاں تک اب آ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے. تو ایسی صورتحال میں تو پھر یہ عمران خان کی حکمت عملی کی ناکامی یا حکومت نہیں, یہ تو پھر ریاست آپ کی فیل ہو گئی ہے نا, ریاست ناکام ہو گئی ہے. آپ کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے, آپ کا جو آئین ہے, وہ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سیز ٹو ایگزسٹ, وہ تو سیز کر گیا آپ کا, وہ تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر اسی طرح حکومت کہتی ہے کہ جی ہم یہ فیصلہ بھی نہیں مانیں گے, یہ بھی نہیں مانیں گے, تو یہاں پہ تو اب بڑا ایشو پڑ گیا ہے. یہاں پہ اب عمران خان کا یہ اس حکومت کا نہیں ہے. کیا ہم نے ریاست پاکستان کو اس کو آگے لے کے جانا ہے, یا اس کو اس طریقے سے لے کے جانا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کرے گا؟ کل خان صاحب بھی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کر دیں گے, کل آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی قرارداد آ جائے گی جناب کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف آپ کہیں کہ ہم الیکشنز کے پیسے نہیں دے سکتے, اور آج کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, خبر آئی ہے 129 ارب روپیہ ایکسٹرا جاری کیا گیا, ابھی ترقیاتی فنڈ کی اگلی قسط جاری کر دی گئی ہے جو حکومت کی جانب سے, اور وہ 20 ارب کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. پھر یہ بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کروا سکیں. تو آپ سیاست کریں, ضرور کریں, لیکن اس میں کم از کم یہ تو خیال رکھیں نا کہ کیا آپ آئین کو, ریاست کو, ملک کو, سب کسی کو آپ پس پش ڈال دیں گے اور اس سے آگے آپ اپنی سیاست لے کے جائیں گے. تو اس نہج پہ حکومت لے آئی چیزوں کو.
मज़हब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पिछले हफ्ते आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि सिस्टम आपको खतरे में नजर आ रहा है। अब ये जो डायलॉग की कोशिश हुई है, आपके ख्याल से इससे कुछ बेहतरी हो सकती है? मुश्किल लग रहा है मुझे। ज़ाहिर है कोशिश की तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए और हिमायत करनी चाहिए। चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही हल होती हैं, जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशंस हों। जब जंगें जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म होती हैं तो ये तो फिर भी एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके फ़ौरन बाद जब सिराजुल हक साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मिले और इमरान खान साहब से भी मिले, और उसके बाद दोनों साइड्स ने कमेटी बना दी कि ये कमेटीज हमारी जो है वो मिलेंगी। उसके बाद आप देखें कि दोनों साइड से ये बयानात आने शुरू हो गए। पहले तो ये कि जी मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए और क्यों होंगे मुज़ाकरात, और दूसरी तरफ से JUI तो बहुत वाज़ेह तौर पे मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है, और PMLN के अंदर भी जो बज़ाहिर लगता है जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा का फैक्शन है वो बिल्कुल नहीं चाह रहा मुज़ाकरात। इधर से भी हम देखें तो फवाद चौधरी साहब ने जैसी कमेटी बनी उसके बाद उनके बयानात ऐसे आने शुरू हो गए, और आज तो उन्होंने बात वाज़ेह कर दिया कि जी सूबाई असम्बलियों पे तो कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ जो बात होगी वो कौमी असम्बली के इलेक्शन पर होगी। तो दोनों तरफ से ये एलिमेंट जो है वो मौजूद है जो इनको क्रॉस द टेबल नहीं बैठाना चाहता। अब उसके अपने उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं।